بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کو یورپ میں کراچی کی فضا یاد رہی۔ کراچی کے چند مشہور و معروف شعراء کا تذکرہ جو کراچی کی پہچان بنے۔ تحریر ڈاکٹر ندیم مقبول۔ کراچی صرف اس لیے منفرد اہمیت حامل نہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور نہ ہی یہ کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور نہ ہی اس لیے کہ یہ سمندر کے کنارے آباد ہے۔ یہ سب اپنی جگہ، مگر ان سب باتوں کے علاوہ کراچی کی وجہ شہرت یہ بھی ہے کہ ایک ادبی شہر کی حیثیت سے بھی جانا پہچانا جاتا ہے۔ نہ صرف تقسیم ہند کے بعد بلکہ اس سے پہلے بھی ادب کے حوالے سے ایک منفرد حیثیت کا حامل تھا۔ تقسیم ہند کے بعد مختلف خطوں اور علاقوں سے پاکستان ہجرت کر کے ادبا اور شعراء نے کراچی کو اپنا مستقل مسکن بنایا، جس کی وجہ سے برصغیر کا ادبی سرمایہ سمٹ کر کراچی میں جمع ہو گیا، تو اس شہر کی ادبی حیثیت میں چار چاند لگ گئے۔ جس طرح یہ لوگ اپنے شہروں اور علاقوں میں شعر و ادب کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے، اسی طرح اپنے ذوق کی تسکین کے لیے وہ کراچی میں بھی شعر و ادب کی محفلوں کا انعقاد کرنے لگے، اور یوں یہ شہر ایک اہم ادبی و ثقافتی مرکز بن گیا۔ اور یوں اس شہر نے بڑے بڑے شعراء کرام پیدا کیے جو اپنی شاعری کی بنیاد پر اس شہر کی پہچان بنے، اور نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر مقبولیت حاصل کر کے اس شہر کی عزت میں اضافہ کیا۔ کراچی کے شعراء نے شاعری کی ہر صنف پر طبع آزمائی کی اور بڑی کامیابی سے کی، لیکن غزل میں شعراء کراچی کو ایک خاص مقام حاصل ہوا۔ اس کے علاوہ گیت، ملی نغمے، فلمی گیت، نظمیں، دوہے، ہائیکو میں بھی مقبولیت اور شہرت میں سب سے آگے رہا۔ کراچی کی شاعری خواہ وہ حمد و نعت ہو، عشقیہ ہو یا انقلابی ہو، مزاحیہ ہو، ہر صنف میں نمایاں نظر آتی ہے۔ اس ہفتے کراچی کے ان چند شاعروں کا تذکرہ پیش خدمت ہے جنہوں نے اپنی شاعری کی بدولت اردو ادب میں ایک اعلیٰ مقام حاصل کیا، اور جن کی شاعری نہ صرف اردو شاعری سے محبت کرنے والوں کے لیے سرمایہ ہے بلکہ اردو ادب کے طالب علموں کے لیے بھی کسی سرمایہ سے کم نہیں۔ جوش ملی آبادی۔ اصل نام شبیر حسین خاں جوش تخلص اور قلمی نام جوش ملی آبادی تھا۔ 5 دسمبر 1898 کو پیدا ہوئے۔ 9 سال کی عمر میں شاعری شروع کی۔ خاندانی ماحول اور پس منظر بھی شعر و سخن سے وابستہ تھا، جس سے ان کا اس طرف مائل ہونا ایک فطری عمل تھا۔ تقسیم سے پہلے وہاں سے اپنا ایک رسالہ کلیم کے نام سے نکالتے تھے، اور تقسیم کے بعد پاکستان آ کر کراچی میں سکونت اختیار کی۔ جوش ملی آبادی اردو کے علاوہ عربی، فارسی، ہندی اور انگریزی پر بھی عبور رکھتے تھے۔ انہیں رومانوی اور انقلابی شاعر کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ آپ کی رومانوی اور انقلابی شاعری تھی جو بے حد مقبول تھی۔ جوش کو زبان و بیان پر دسترس حاصل تھی۔ جوش نے دارالترجمہ حیدرآباد دکن اور انجمن ترقی اردو کراچی میں بھی خدمات انجام دیں۔ تصانیف میں سوانح عمری، یادوں کی بارات، روح ادب، آواز حق، شاعر کی راتیں، جوش کے 100 شعر، نقش و نگار، شعلہ و شبنم، پیغمبر اسلام، فکر و نشاط، جنون و حکمت، حرف و حقائق، عرش و فرش، حسین اور انقلاب وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ ان کی نظم کے چند اشعار: اب تمنا نہیں سپنے لگانے کی تجھے، اپنے دکھتے ہوئے پہلو میں بٹھانے کی تجھے، اب تھکے دل میں ہلچل نہیں ارمانوں کی، سانس رکی تھی جسے دیکھا طوفانوں کی۔ مؤشر بدایونی۔ اصل نام فاروق احمد اور قلمی نام محشر بدایونی 4 مئی 1922 کو بدایوں میں پیدا ہوئے۔ 1947 میں پاکستان آ گئے۔ پہلے لاہور 1 ماہ قیام کیا، پھر کراچی آ گئے
اور سپلائی اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کر لی۔ محشر بداونی نے ایک عرصہ تک ریڈیو پاکستان کے مجلہ آہنگ کے مدیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ انہیں غزل کا معروف شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ محشر کی غزلیں جدید طرز احساس کی حامل ہیں۔ آپ کا شمار اردو کے ممتاز شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف میں شہر نوا، غزل دریا، گردش کوزہ، چراغ میرے ہمنوا، شاعر نامہ غزل دریا کو آدمجی ایوارڈ سے نوازا گیا، جبکہ شاعر نامہ کو انجمن ترقی اردو کا ایوارڈ ملا۔ ان نمونہ کلام ملاحظہ کریں۔ کم الجھتی ہے چراغوں سے ہوا میرے بعد، شہر میں شہر کا موسم نہ رہا میرے بعد، ڈوبا نہ تھا سو میں ایک موج میں بس ڈوب گیا، اور دریا تھا کہ بہتا رہا میرے بعد۔ رئیس امروہی 12 ستمبر 1914 کو امروہہ ضلع مراد آباد یوپی میں پیدا ہوئے۔ خاندانی نام سید محمد مہدی عرف بچن رئیس تخلص اور قلمی نام رئیس امروہی تھا۔ رئیس امروہی کو شعر و ادب اپنے والد سید شفیق حسن سے ورثے میں ملا۔ وہ خود شاعر تھے اور ان کا تخلص ایلیا تھا۔ رئیس امروہی نے 10 برس کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیے تھے۔ 19 اکتوبر 1947 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی۔ یہاں آنے کے بعد روزنامہ جنگ سے وابستہ ہوئے اور آخری وقت تک بحیثیت کالم نویس اور قطع نگار جنگ سے وابستہ رہے۔ بنیادی طور پر قطع نگاری کا آغاز انہوں نے 1938 میں کر دیا تھا۔ قطع نگاری میں جو مقام رئیس امروہی کو حاصل ہوا وہ کوئی اور نہ حاصل کر سکا۔ 1936 میں امروہہ کے 2 اخبارات کرتاس اور منظر عالم کی ادارتی فرائض بھی سر انجام دیے۔ 1939 صحافت کو بطور پیشہ منتخب کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری، خاص طور پر قطعات سے ادب میں ایک منفرد مقام حاصل کیا جو اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ ان کی شعری تصانیف میں الف، مثنوی لالہ صحرا، پس غبار، قطعات جلد اول و دوم، حکایت نے بحضرت یزداں، انا من الحسی، ملبوس بہا اور آثار وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ نمونہ کلام: جہاں معبود ٹھہرایا گیا ہو وہیں سولی پہ لٹکایا گیا ہو، سنا ہر بار میرا کلمہ صدق مگر ہر بار جٹلایا گیا ہوں۔ تابش دہلوی 9 نومبر 1911 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ اصل نام مسعود الحسن تابش تخلص اور قلمی نام تابش دہلوی تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی۔ 1939 میں آل انڈیا ریڈیو سے منسلک ہوئے۔ 17 ستمبر 1947 کو پاکستان آ کے کراچی یونیورسٹی سے 1958 میں بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ شاعری کی ابتدا 13 برس کی عمر میں ہی کر دی تھی۔ تابش دہلوی نے نعت، مرثیہ، ہائیکو، آزاد نظم، گیت اور قومی نغمے بھی تخلیق کیے، مگر بنیادی طور پر تابش دہلوی غزل کے شاعر تھے۔ وہ اپنے منفرد لہب و لہجہ کی وجہ سے مقبول تھے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ ان کی تصانیف میں نمروز، چراغ صحرا، غبار انجم، ماہ شکستہ، تقدیس، تاب غزل شامل ہیں۔ ذیل میں ان کے چند اشعار ملاحظہ کریں۔ سب نے مجھ ہی کو در بدر دیکھا، بے گھری نے میرا ہی گھر دیکھا، بند آنکھوں سے دیکھ لی دنیا، ہم نے کیا کچھ نہ دیکھ کر دیکھا۔ رسا چغتائی 1928 کو ریاست جے پور میں پیدا ہوئے۔ اصل نام مرزا محتشم علی بیگ تخلص رساں اور یوں قلمی نام رسا چغتائی رکھا۔ تعلیم کے میدان میں زیادہ نہ بڑھ سکے مگر اس کے باوجود علم و ادب میں بڑا نام کمایا۔ 1950 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے اور کراچی میں مستقل سکونت اختیار کی۔ متعدد اداروں میں کام کیا۔ شاعری میں آپ کے استاد محترم بینش سلیمی تھے۔ رسا چغتائی کی شاعری زندگی کی شاعری ہے۔ وہ اپنے ماحول، اپنی حقیقی زندگی سے جو کچھ حاصل کرتے
اس حقیقت کو اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے۔ چھوٹی بہر کے ایک بڑے شاعر ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔ رسا چغتائی کے 4 مجموعہ کلام اب تک منظر عام پر آ چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ ریختہ کے نام سے 1974 میں شائع ہوا، جبکہ دوسرا 1983 میں زنجیر ہمسائیگی کے نام سے منظر عام پر آیا۔ چشمہ ٹھنڈے پانی کا ان کا تیسرا مجموعہ کلام ہے جو 1999 میں شائع ہوا۔ چوتھا مجموعہ کلام تیرے آنے کا انتظار رہا کے عنوان سے 2004 میں شائع ہوا۔ چند اشعار ملاحظہ کریں۔ کس طرف کوچ کر گئے سارے، کیا ہوئے روشنی کے مینارے، کس جہنم کا رزق ہو کے رسا، پھول لگتے ہیں مجھ کو انگارے۔ جون ایلیا 14 دسمبر 1931 کو امروہہ میں پیدا ہوئے۔ خاندانی نام سید جون اصغر نقوی اور قلمی نام جون ایلیا تھا۔ تعلق ایک ایسے خاندان سے جہاں ہر طرف علم و ادب ورثے میں ملا ہو۔ جون رئیس امروہی اور نامور فلسفی سید محمد تقی کے بھائی تھے۔ والد محترم ایک عالم بعمل تھے۔ یوں ایسے ماحول میں جون ایلیا کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے بھی 8 سال کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ مختلف مدارس میں مختلف علوم میں تعلیم و اسناد حاصل کی۔ جون ایلیا نے کراچی میں ادارہ ذہنی جدید قائم کیا اور ایک علمی ماہنامہ انشا بھی جاری کیا۔ اردو ترقی بورڈ میں 8 سال تک خدمات انجام دیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے شعر و ادب میں جو خدمات انجام دیں انہیں اس کا وہ صلہ نہ مل سکا جس کے وہ حقدار تھے۔ جون ایلیا بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے، مگر اس کے باوجود انہوں نے نثر میں بھی طبع آزمائی کی اور اس صنف میں بھی وہ کامیاب نظر آئے۔ انہوں نے متعدد کتابیں تصنیف کی۔ شاعری میں ان کا ایک مجموعہ شاہد اور دوسرا یعنی کے عنوان سے منظر عام پر آیا۔ پاکستان کے بڑے بڑے ناقدین اور مفکرین کی نظر میں جون اس عہد کے ایک بڑے شاعر تھے۔ ایک غزل کے چند اشعار ملاحظہ کریں۔ شوق کا رنگ بجھ گیا، یاد کے زخم بھر گئے، کیا میری فصل ہو چکی، کیا میرے دن گزر گئے۔ شام ہے کتنی بے تپاک، شہر ہے کتنا سہم ناک، ہم نفسوں کہاں ہو تم، جانے یہ سب کدھر گئے۔ ابن انشا 15 جون 1927 کو ضلع جلندھر کے راجپوت گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اصل نام شیر محمد خان، انشا تخلص اور قلمی نام ابن انشا تھا۔ پنجاب یونیورسٹی سے 1946 میں بی اے کی ڈگری حاصل کی اور 1953 میں اردو کالج کراچی سے ایم اے کیا۔ تقسیم ہند کے فوراً بعد پاکستان آ گئے۔ ابن انشا کا نام ادب کی دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ ایک بلند پایہ شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ نامور مزاح نگار بھی تھے۔ اس کے علاوہ روز نامہ جنگ میں لکھے، ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے اور اس کے بعد دستور ساز اسمبلی میں سینئر ٹرانسلیٹر کے فرائض بھی انجام دیے۔ پاک سرزمین کے نام ایک ماہانہ رسالہ جاری کیا۔ 1961 میں بیلجیم میں شاعروں کا میلہ ہوا تو پاکستان کی طرف سے بطور اردو شاعر نمائندگی کی۔ بچوں کے لیے بھی بہت سی خوبصورت نظمیں لکھیں۔ ان کی نظموں کا مجموعہ بلو کا بستہ کے نام سے 1958 میں شائع ہوا۔ کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ ان کا شعری مجموعہ ایک کوچے میں بہت مقبول ہوا۔ 11 جنوری 1978 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ پاپوش نگر کے قبرستان میں تدفین ہوئی۔ ان کا مشہور کلام انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا، وحشی کو سکون سے کیا مطلب، جوگی کا نگر میں ٹھکانا کیا۔ منظر ایوبی 1932 کو بدایوں یوپی بھارت میں پیدا ہوئے۔ اصل نام عزیز احمد ایوبی اور منظر تخلص اور قلمی نام منظر ایوبی تھا۔ ابتدائی تعلیم بدایوں کے دینی مکتب سے حاصل کی۔ 1950 میں ہجرت کر کے پاکستان آ کر کراچی کے اردو کالج سے بی کام اور کراچی یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ 1950 سے 1960 تک سرکاری محکمہ میں ملازمت کی۔ اس کے بعد مختلف کالجز میں درس و تدریس کرتے رہے۔ ماہنامہ ہم قلم، رائٹر گلڈ، کراچی میں اعزازی طور پر نائب مدیر کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دیں۔ شاعری کا آغاز 1947 سے کیا۔
منظر ایوبی ایک منفرد لب و لہجہ کے شاعر تھے۔ ان کی شاعری جذبے کی صداقت کی آئینہ دار ہے۔ جس ماحول میں آنکھ کھولی، اس میں ان کا شعر و سخن کی طرف راغب ہونا فطری بات تھی۔ ان کی تصانیف میں تکلم، مزاج، نئی اور پرانی آوازیں، چڑھتا چاند، ابھرتا سورج شامل ہیں۔ حوصلے تھے ابھی جواں یارو، رک گیا قافلہ کہاں یارو، محفلوں کے چراغ گل نہ ہوئے، ہو چکی ختم داستاں یارو۔ اللہ حافظ۔